ناظرین، ڈاکٹر سجاد بخاری پاکستان ٹیلی ویژن کوئٹہ سینٹر کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ موجودہ حکومت نے اپنے 4 سال مکمل کر لیے ہیں۔ ان 4 سالوں میں موجودہ حکومت کی کیا کارکردگی رہی ہے، بلوچستان کے حوالے سے خاص طور پر NFC ایوارڈ کے حوالے سے، 18ویں ترمیم کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پہ پیکج دیا گیا جس کو بلوچستان پیکج کا نام دیا گیا، اس حوالے سے یہاں پہ کتنا زیادہ کام ہوئے، کتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس سے لوگ کتنے مستفید ہوئے، اس حوالے سے ہم نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں صوبائی وزیر مواصلات علی مدد جتک صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سید محمد انور شاہ صاحب جو کہ سینئر صحافی بھی ہیں۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ سر، ہم سب سے پہلے آپ سے آغاز کریں گے پروگرام کا، اور یہ پوچھنا چاہیں گے کہ حکومت کی 4 سالہ کارکردگی جو اب تک ہوئی ہے، سب سے پہلے تو ہم آپ سے یہ کہیں گے آپ اس سے کتنا مطمئن ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری صاحب، بات اس طرح ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ فخر کرنا چاہیے کہ ایک جمہوری گورنمنٹ نے اور اس ملک کے جمہوری صدر نے جناب آصف علی زرداری نے یہ 5واں جو ہے نا دفعہ پارلیمنٹ سے وہ خطاب کر رہے ہیں۔ میں تو انشاءاللہ تعالی یہ کہوں گا کہ وہ 10واں دفعہ بھی اس پارلیمنٹ سے خطاب کرے گا۔ اس کا وجہ یہ ہے کہ جو کامی پاکستان پیپلز پارٹی نے اس اپنے 4 سالہ گورنمنٹ میں کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں کسی نے نہیں کیا ہے۔ اس کا سب سے بڑا مثال میں آپ کو دوں کہ صوبائی خود مختاری دیا، NFC ایوارڈ دیا، اور خصوصاً میں پشتون کی طرف جاتا ہوں کہ 64 سالہ پرانا ایک مسئلہ جو کہ خیبر پشتونخوا کا نام پاکستان پیپلز پارٹی جناب آصف علی زرداری نے پشتون بھائیوں کو دیا، 73 کا آئین دیا۔ میں سمجھتا ہوں، خصوصاً میں بلوچستان پہ آتا ہوں، کہ بلوچستان میں 11,500 ملازمتیں بلوچستان کے نوجوانوں کو دے دیا، اور وہ نہیں بولتے اردو میں کرے کون بھرے کون، کس کے کیے ہوئے چیزوں کو جناب آصف علی زرداری نے، کیونکہ وہ لیڈر ہے، وہ آتے ہی بلوچستانی عوام سے، میں سمجھتا ہوں کہ پورا بلوچستانی عوام سے اس نے معافی مانگا۔ یہ جمہوری گورنمنٹ ہوتے ہیں۔ جو پروگرام ہم نے دیا ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، جو 60 لاکھ خاندانوں کو ہم مدد کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے تھرو بہت ایسے پروگرام ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی نے لوگوں کی مدد کی ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے گورنمنٹ میں کتنا چیلنجیں ہمیں ملے، قدرتی آفات، سیلاب آئے، پورا پاکستان میں سیلاب آئے، مگر ہم نے اس کا مقابلہ کیا۔ تو یہ ایک ایسا لیڈر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جناب آصف علی زرداری کے اندر بھٹو کا روح ہے۔ دیکھیں آج کس طرح بڑے دل سے تمام لوگوں کو، اتحادیوں کو وہ سنبھال رہا ہے، اور آپ دیکھیں خیبر پختونخوا میں، آپ دیکھیں گلگت بلتستان میں، آپ دیکھیں اپنے پنجاب میں، آپ دیکھیں سندھ میں، آپ دیکھیں بلوچستان میں، کتنے ترقیاتی کام اور کتنے مرکز سے ہمیں فنڈ ریلیز اور مل رہے ہیں کہ آپ بلوچستان میں ایجوکیشن پہ کام کریں، آپ ایجوکیشن کے انقلاب لائے کہ بلوچستان کے لوگ پڑھے لکھے ہو اور ترقی کرے۔ تو اس پہ تو ہم جب بھی جاتے ہیں، جناب آصف علی زرداری خصوصاً بلوچستان پہ بات کرتا ہے تو انشاء میں فخر ہے اس پہ، جو وہ کامیں کر رہا ہے، ہم سب مطمئن ہیں، اور بلکہ 16 کروڑ عوام کی دعائیں ہیں جناب آصف علی زرداری کے ساتھ کہ وہ اس چیلنجوں کا مقابلہ کرے۔ یہ واحد گورنمنٹ ہے، میں سمجھتا ہوں یہ واحد پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے جس نے امریکیوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس نے نیٹو سپلائی بند کیا، اپنے تمام پاور پارلیمنٹ کو دے دیا۔ علی محمد جتک صاحب، آپ کی میں بات تھوڑے سے قطع کلامی معاف، آپ کی بات بڑی خوبصورت بات تھی، آپ کر رہے تھے بلوچستان کے حوالے سے، جہاں تک ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے عرض کیا کہ جی بلوچستان میں جو ہے نا مطلب ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ سابقہ جو حکومتیں تھیں وہ بھی جب آئی تھیں تو انہوں نے بھی جو ہے مطلب معافی والا معاملہ بلوچستان کے ساتھ بہت زیادہ کیا، یعنی جو اقتدار میں آئی حکومت تو اس نے معافی مانگی، مطلب بلوچستان سے، بلوچ عوام سے اور بلوچستان میں رہنے والے تمام پشتونوں سے، سب سے انہوں نے معافی مانگی، اور ساتھ میں آپ نے NFC ایوارڈ کا ذکر بھی کیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سب کافی ہے صرف معافی مانگ لینے سے؟ اور جو آپ نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ذکر کیا اسے تو ہم بھی سراہتے ہیں، بلکہ پوری دنیا سراہتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز ہم اور بھی دیکھتے ہیں، وہ یہ چیز ہے کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ جی وہ بلوچستان پیکج میں کچھ نوکریاں دی گئی یا مطلب ہمارے میں، تو اس میں بھی کچھ لوگوں کے گلے شکوے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیے ہمارے ملک میں اتنا بے روزگاری تھا، کچھ ہے،
کہ دیکھیں یا 11,000 یا 20,000 ملازمتوں سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. نہیں سر، جو دے بھی گئی ہے نا اس میں بھی بعض اوقات تنخواہوں کے کچھ مسائل ہیں، بجٹ کے کچھ مسائل ہیں، اس میں کیا آپ کہتے ہیں اس میں مرکز کی وجہ سے کوئی پرابلم ہے یا پروونشل صوبائی؟ نہ مرکز کا اس میں قصور ہے، نہ صوبائی گورنمنٹ کا اس میں قصور ہے. اس میں اکا دکا اگر کسی کا تنخواہوں میں کوئی مسئلہ ہوا ہے وہ تو ابھی سارے سب کے حل ہو گئے، تمام لوگوں کو تنخواہیں اس کے مل رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی اس طرح کا کوئی بھی یہ تنخواہوں پہ ایسا مسئلہ نہیں ہوگا کہ کسی کا، ظاہر ہے ملازمت دیں گے تو تنخواہ بھی دیں گے. آپ فیوچر کی بات کر رہے ہیں؟ ہم انشاءاللہ، اور ابھی جو ہم یہ بجٹ جو ہمارے انشاءاللہ جون میں ہم بلکہ 1 مہینہ پہلے پیش کریں گے، یہ انشاءاللہ تعالی اس سے بہتر بجٹ ہوگا. یہ تو ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ لوگ کہتے تھے کہ پیپلز پارٹی 15 مہینے کے بعد چلا گیا، پیپلز پارٹی سینٹ کے الیکشن نہیں کر سکے گا، پیپلز پارٹی ابھی گیا. صدر زرداری جب اپنا چیک اپ، سر معذرت کے ساتھ جتنے بھی حریف ہوتے ہیں یا وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں تو وہ تو ہمیشہ یہی بات کہتے ہیں کہ جی ابھی گئے، 1 ماہ بعد گئے، 2 میں ماہ آپ کو بعد ایک گئے. بات بتاؤں کہ جناب آصف علی زرداری کی تاریخ کو اگر کوئی پڑھے، اس کے والد صاحب کا، خود کا، اس کا تاریخ میں بھٹو صاحب کی اس خاندان کی اس پارٹی کے تاریخ میں باگرا نہیں ہے کہ جو کہ وہ دبئی گیا اپنا چیک اپ کے لیے، لوگ بولا زرداری صاحب واپس نہیں. اگر زرداری صاحب کو باگنا ہوتا تو 11 سال جیل کبھی نہیں کاٹتا. ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ تعالی بلوچستان کا مسئلہ اور بلوچستانی عوام کو میں سمجھتا ہوں جو اچھا خوشخبری وہ زرداری صاحب دے گا. بلکہ میں ابھی لوگ ترستے ہیں، لوگ کہتے ہیں بیٹھ کے کہ جناب بھٹو صاحب ایک لیڈر تھا، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ایک لیڈر تھی. ہمارے مخالف پہلے تو نہیں مانتے تھے نا، ابھی مانتے کہ کاش کہ وہ زندہ ہوتے. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ زرداری صاحب کے لیے بھی ہمارے لوگ ارمان کریں گے. وہ ایسا ایک لیڈر ہے، اس ملک کو وہ کس طرح چلا رہا ہے. جب محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا، یہاں بلوچستان میں ہمارے قداور شخصیت ناگور خان بگٹی کو شہید کیا گیا تھا. ملک کا حالات کس طرح تھا. وزیرستان میں پشتونوں پہ جو مشرف بمباری کر رہا تھا، لال مسجد کا آپ دیکھیں جس پہ بمباری کر کے اور کتنے معصوموں کو شہید کیا گیا. ملک بالکل ایک اور طرف جا رہا تھا جس کو جناب آصف علی زرداری نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کے بچا دیا. تو اب باعدے کی ان حریفوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ جو اس ملک کے لیے اپنا جان کا نذرانہ دیتا ہے. بھٹو کیوں شہید کیا؟ محترمہ بے نظیر بھٹو کو کیوں شہید کیا گیا؟ اس کے 2 بھائیوں کو کیوں شہید کیا گیا؟ اس ملک کے وفاداری کے بدلے میں. جس کو پتا ہے کہ اس ملک کے والی وارث کون ہے، اس ملک کو کون سنبھالتا ہے، اس ملک کے اصل جو جمہوری پارٹی کون ہے. تو اس لیے آپ دیکھیں، اور آپ مجھے بتائیں کہ کسی کا ایک میں سمجھتا ہوں بلی بھی اس ملک کے لیے وہ نہیں ہو گیا ہے جو یہ پارٹی ہے جو ہمیں شہادت ورثے میں ملے. میں آتا ہوں آصف زرداری کی طرف. ایمانداری میں آپ کو بتاؤں کہ آصف زرداری ایک ایسا لیڈر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک انٹرنیشنل لیڈر ہے پاکستان سے ہٹ کے. جو جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ایک پارٹی ناراض ہے، دوسرا پارٹی ناراض ہے، پھر بھی اس سسٹم کو وہ چلا رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالی جناب آصف علی زرداری کی قیادت میں یہ جمہوری گورنمنٹ میں انشاءاللہ تعالی جو توقعات لوگوں کے، خصوصاً پاکستانی عوام کے، خصوصاً ہم بلوچستان کی بات کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اس مسئلے پہ ہم بات کر رہے ہیں. ہم انشاءاللہ تعالی اس مسئلے کے حل تک ہم جا رہے ہیں. علی مجد صاحب بہت شکریہ، اور آپ کی طرف ہم دوبارہ بھی آئیں گے. انور شاہ صاحب، آپ کا صحافت سے ایک بہت پرانا رشتہ ہے، چاہے پولیٹیشنز ہوں، نان پولیٹیشنز ہوں، یعنی سیاست سے ہٹ کے بھی آپ نے بہت سے موضوع پر اور مطلب ایشوز پر آپ جانکاری رکھتے ہیں. علی محمد مدد جتک صاحب نے جو ابھی فرمایا اور کہا کہ مطلب بلوچستان کے حوالے سے جو کارکردگی، ہم تو اس پہ زیادہ ہمارا فوکس ہے آج کے پروگرام میں بھی. تو آپ بتائیں گے کہ کیا یہ NFC ایوارڈ اور یہ بلوچستان کے لوگوں سے معافی مانگ لینا اور یہ جو آج یہ جو صدر کا خطاب تھا، پارلیمنٹ سے خطاب تھا، اس خطاب کے دوران آپ نے دیکھا کہ اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں جو حالت تھی، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بات یہ ہے کہ ایک جمہوری سسٹم میں پارلیمنٹ میں مختلف نوعیت کے واقعات ہوتے ہیں. ان کو سیریس لینا میرے خیال میں مناسب نہیں، کیونکہ ہر سیاسی جماعت کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں. جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا تعلق ہے تو یہ تمام چیزیں میں میثاق جمہوریت کے تسلسل کے تناظر میں دیکھ رہا ہوں. پاکستان کے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب میثاق جمہوریت کو بنیاد بنا کر ملک میں مفاہمت کی
سیاست کو آگے بڑھا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ کل دن میں جو لوگ ناراض تھے شام تک انہوں نے ان کو منا لیا. یہ ان کی ایک سیاسی حکمت عملی اور سیاسی شعور کا نتیجہ ہے. ہم بلوچستان کے حوالے سے صدر کے خطاب کے حوالے سے بہت دور تک جدت صاحبہ میں لے گئے. بنیادی مسئلہ یہ کہ صدر کا خطاب پارلیمنٹ کے لیے ایک ڈیبیٹ ہوتا ہے جس میں مستقبل کے لیے صدر مملکت ایک پالیسی دیتے ہیں اور پارلیمنٹ آئین کے سربراہ ہونے کے ناطے اس پر بحث کرتی ہے اور اس حوالے سے اقدامات کرتی ہے. چونکہ مسئلہ اس وقت ہم بلوچستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, کوئٹہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہم بلوچستان کے حوالے سے بات کریں گے. صدر مملکت نے بلوچستان کے حوالے سے تمام اختیارات بلوچستان کے بلوچ سردار اور نواب جو وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی ہے اور گورنر بلوچستان نواب مکسی کو اختیارات دیے ہیں کہ وہ ناراض بلوچوں کے ساتھ جس طریقے سے معاملات طے کرتے ہیں اور وہ ملک کے مفاد میں ہو اور وہ بلوچوں کے اور اس خطے کے لوگوں کے مفاد میں ہو, صدر مملکت اس کو اسی طرح منوہن قابل عمل بنائیں گے. اس سلسلے میں ان دو رہنماؤں نے اب تک کیا کام کیا ہے اس حوالے سے نتائج سامنے نہیں آئے, مگر ہم دیکھ رہے ہیں وہ بلوچستان جو نواب اکبر خان بگٹی کی شہادت کے بعد ایک آتش فشاں بن گیا تھا, موجودہ حکومت کی حکمت عملی اور پالیسیوں کی وجہ سے وہاں کچھ بہتری نظر آئی ہے. مگر یہ جہاں بلوچستان میں آپ کہتے ہیں کہ حکومت کی کارکردگی کی وجہ سے, نہیں, میں فیڈرل گورنمنٹ اور ناراض بلوچوں کے حوالے سے بات کروں, اس میں تھوڑی سی بہتری آئی ہے کیونکہ پہلے کے مقابلے میں آج حالات کیسے آپ کو, یعنی پہلے جس طریقے سے ٹارگٹ کلنگ جاری تھی اور صوبے میں امن و امان کا مسئلہ تھا, وہ مسئلے لیکن یہ مسخ شدہ لاشیں اور یہ جو مسائل ہیں, بات پہ آتا ہوں, مطلب وہ اب اس کا تسلسل تو نہیں ہو, میں اس نقطے پہ آتا ہوں. اس طرف سے دونوں قوتوں کو دونوں طرف سے مزید بردباری کا اور اچھے رویے کا اظہار کرنا ہوگا تاکہ حالات میں مزید بہتری آئے. آئے روز مسخ شدہ لاشوں کا ملنا اور ٹارگٹ کلنگ ہونا یہ لمحہ فکریہ ہے, یہ بہت بڑی پریشانی ہے صوبے کے لوگوں کے لیے. یہی وجہ ہے کہ اس وقت ہمارے صوبے سے سینکڑوں کی تعداد میں اساتذہ کرام جا چکے ہیں, یعنی ہمارا ایجوکیشن سسٹم تباہ ہو رہا ہے, اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اور جلد از جلد ان مسئلے مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے. یہی نہیں, ہماری توجہ اس وقت صرف بلوچ بیلٹ پر مرکوز ہے, ہماری توجہ پورے بلوچستان پر مرکوز ہونی چاہیے. اس وقت پشتون بیلٹ جو ہے وہ توانائی کے بحران سے دوچار ہے, پشتونوں کا انحصار جو ہے وہ زراعت پر ہے, زراعت پانی نہ ہونے والی جو ٹرانسمیشن لائن ہے اس کا بھی مسئلہ اب تک جو ہے مطلب یعنی پینڈنگ میں ہے اس پہ کام. اس کے ساتھ ساتھ جب زراعت پشتونوں کے علاقے کا زراعت جو ہے وہ 10 سال میں ایک درخت تیار ہوتا ہے اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے 1 سال میں وہ خشک ہو جاتا ہے, یعنی 10 سال کی محنت اس کی تباہ ہو جاتی ہے. سرکاری ملازمتوں کے حوالے سے پشتونوں کے بہت سارے مسئلے مسائل ہیں, اس کو حل کرنا چاہیے اور صوبے میں ایک ایسا بھائی چارے کا ماحول بنانا چاہیے جس میں یہاں کے آبادکار بلوچ جو اپنے سرزمین کے مالک ہیں اور پشتون جو اپنی سرزمین کے مالک ہیں وہ دونوں خوش و خرم ہوں اور صوبہ جو تمام قدرتی وسائل سے مالا مال ہے. یعنی اس وقت اس بیلٹ میں 19 مقامات پر تیل اور گیس ایکسپلور ہوا ہے. اگر انہی چیزوں کو, انہی ریسورسز کو, منرلز کو اس سے استفادہ کیا جائے, یہاں کے لوگوں کے تحفظات کو دور کیا جائے تو سارے مسئلے مسائل حل ہو سکتے. اس سلسلے میں فیڈرل گورنمنٹ نے صدر مملکت کی خطاب کی روشنی میں 18ویں ترمیم بنائی, اس کے لیے کمیٹی بنی, اس میں کنکرنٹ لسٹ ختم کیا گیا, اس میں 73 کے آئین کو جو ایک متفقہ آئین نہیں تھا بلوچستان کے کچھ لیڈروں نے اس پر دستخط نہیں کیے تھے, اس کو بھی منوان بال کر دیا گیا اور اختیارات فیڈرل گورنمنٹ سے صوبوں کو منتقل کر دیے گئے. بلوچستان کا کوٹا انہوں نے 5% سے بڑھا کر 9% کیے, تو ایک سلسلہ چل پڑا ہے. اس سلسلے میں مزید تیزی کی ضرورت ہے اور جب تک اس کام کو ایک جنگی بنیادوں پر نہیں کیا جائے گا, ہنگامی بنیادوں پر نہیں کیا جائے گا, تب تک صورتحال بہتر نہیں ہوگی. پیپلز پارٹی سلسلے میں فیڈرل گورنمنٹ کا واک و اختیار گورنر اور وزیر اعلیٰ کو دینے کا مقصد یہ ہے کہ اس مسئلے کا کوئی ایسا تلاش کیا جائے جس سے صوبے میں
امن و امان ہے. اچھا سر، امن و امان انور شاہ صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا ساتھ میں کہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ بلوچستان میں رہنے والے پشتونوں کی بھی ایک بہت بڑی آبادی ہے، اور پشتون کا یہاں پر ایک مکمل یہاں پر آپ سمجھے ایک ہولڈ بھی ہے اپنے علاقوں میں. کیا ایسا بہتر نہیں ہوگا کہ جو بلوچستان کے معاملات ہیں، جو بلوچستان کا ایشو ہے، اگر پشتونوں کو بھی اس میں نمائندگی دے دی جائے اور مل بیٹھ کر اس مسئلے کا کوئی حل نکالا جائے تو اس سے کیا کچھ آگے مطلب امپرومنٹ ہو سکتی ہے بلوچستان آج اگر بلوچستان کے پشتون اور بلوچ حقیقی قیادت جتک صاحب میرے حقیقی قیادت کو سمجھتے ہیں، اگر وہ لوگ مل بیٹھ کر ایک پالیسی وضع کرے اور فیڈرل گورنمنٹ سے یہ لوگ مل کر بات کریں، تو میرے خیال میں یہ جو مسئلے بمبارمنٹ سے حل نہیں ہوئے، ٹارگٹ کلنگ سے حل نہیں ہوئے، مسخ شدہ لاشوں سے حل نہیں ہوئے، یہ بات چیت کے ذریعے حل ہو سکتا ہے، بشرطے کہ یہاں کے جو اصل سیاسی قیادت ہے وہ آگے آئے اور اس مسئلے کو حل کرنے کی طرف لے جائے، اور فیڈرل گورنمنٹ بھی اسی جذبے کے ساتھ آگے آئے تاکہ ان کے اس میں وہ نہ ہو کہ بھائی پہلے بھی معافیا مانگی گئی، قرآن پہ فیصلے ہوئے، مگر قرآن پہ فیصلہ ہونے کے بعد ان لوگوں کے ساتھ ڈکٹیٹروں نے کیا کیے. چونکہ اس وقت ملک میں ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے، اس گورنمنٹ کو آگے آنا ہوگا اور وہ کچھ کرنا ہوگا جو اس ملک کی ضرورت ہے اور فیڈریشن کی ضرورت ہے، کیونکہ فیڈریشن جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں چلتی ہے کہ ایک آمر ایک فیصلہ کرے اور اس پہ عمل درآمد ہو. آج ملک میں پارلیمنٹ موجود ہے، پروونشل اسمبلیاں موجود ہے، سینٹ موجود ہے، ان تمام سے مشاورت ہونا چاہیے. اگر صدر مملکت جو کہ آئینی سربراہ ہے وہ ایک گائیڈ لائن دیتے کہ سینٹ کو زیادہ با اختیار بنا دیا جائے تو اس سے زیادہ مفید نتائج سامنے آتے. یعنی سینٹ کو اگر مزید اختیارات مل جائے تو اس سے جو برابری قائم ہے وہ برابری اس ملک کو زیادہ مضبوط، فیڈریشن کو زیادہ مضبوط اور مستحکم بنا سکتی ہے. جتک صاحب، ہم آپ کی طرف دوبارہ آئیں گے اور آپ سے ایک جیسے کہ انور شاہ صاحب نے بھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے بلوچستان کے ایشوز پہ جس طرح بات کی، پارلیمنٹ سے صدر محترم نے اپنے خطاب کے دوران یہ بھی فرمایا، اپنی تمام جتنی سیاسی پارٹیز ہیں ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے مخاطب ہو کے یہ بھی کہا کہ دنیا جانتی ہے اور دنیا اس بات کو سمجھ رہی ہے کہ پاکستان میں جمہوریت فروغ پا رہی ہے. ایک طرف تو یہ بات ہے، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں اس بات پہ فخر ہے. آپ جانتے ہیں کہ جمہوری ملکوں میں مختلف ایشوز ہوتے ہیں، لیکن جو ہمارے بلوچستان کا ایشو ہے، جمہوریت نے اس میں 4 سالہ دور میں اس میں کیا امپرومنٹ کی؟ جیسے کہ انور شاہ صاحب نے پوچھا، انہوں نے تو جو جواب دیا، لیکن میں آپ سے بھی یہ جاننا چاہوں گا. اور انہوں نے ان لوگوں کا بھی ذکر کیا، جب میں نے ایک سوال کیا انور شاہ صاحب سے تو انہوں نے یہ کہا، آپ کو مخاطب ہوتے گا کہ جتک صاحب یہ سمجھ سکتے ہیں کہ میں کن کی بات کر رہا ہوں. تو آپ کن کی بات کر رہے ہیں کہ جس سے یہ ایشوز حل ہو سکتے ہیں؟ یہ صوبہ قبائلی صوبہ ہے جس میں جو بڑے قومیں ہیں بلوچ اور پشتون. آپ احمد شاہ ابدالی کا تاریخ دیکھیں کہ اس دور سے آج تک بلوچ پشتون اکٹھے آ رہے ہیں اور جدوجہد بھی کیے ہیں، اور احمد شاہ ابدالی کے دور میں بھی یہ دونوں قوموں نے جب اکٹھے ہو کے وہ ہمیشہ کامیابی کی طرف گئے. آپ نے دیکھا کہ کچھ ایسے لوگ، کچھ ایسے گروہوں نے کوشش کیا کہ بلوچ پشتون کو لڑاؤ، مگر ہمارے یہ مشران کی وجہ سے جو ہمارے سفید ریش ہیں، ہم صدیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ دار ہیں آپس میں. ٹھیک ہے، ہمارے بلوچ افغانستان میں ہیں، کتنے صوبے میں ہمارے لوگ ہیں، یہاں پہ ہم ایک قبائلی لوگ ہیں. جیسا کہ شاہ صاحب نے کہا کہ جیسا کہ ہمارے صوبائی وزیر اعلیٰ اور صوبائی گورنر کو جو اختیار دیے گئے ہیں یا ٹاسک دیے گئے ہیں جو ناراض بلوچ بھائیوں سے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو کہ پشتونوں کا بڑا ہے وہ ہے نواب اعجاز جوگی سے، جو تمام پشتون کا وہ بڑا ہے، اس کمیٹی میں ڈالنا چاہیے. انہوں نے بھی بڑا احتجاج کیا، انہوں نے بھی یہاں پہ مختلف مطلب ریلیاں نکالی، یہاں پہ بہت کچھ کیا، لیکن وہ کبھی سنی تو نہیں. دیکھیں ضرور دیکھیں، اگر ہمارے بڑوں کا، ہمارے لوگوں کا نہیں سنیں گے تو یہی حالت ہوگا. دیکھو ہمیں سننا چاہیے، یا ہم سمجھا نہیں سکتے ہیں یا ہمیں سمجھتے نہیں ہیں. جب ہمیں سمجھے وہ لوگ یا ہم صحیح ان لوگوں کو سمجھایا تو بلوچستان کا مسئلہ حل ہوگا. آج ہماری آبادی کو پہلے دیکھیں، کتنا ہمارا آبادی ہے. کراچی کا آبادی 2.5 کروڑ ہے، ہمارا آبادی 1 کروڑ ہے، 1 کروڑ بھی نہیں ہے. کیا ہم 1 کروڑ کو نہیں سنبھال سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آج آپ دیکھیں
کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ لوگ تو ہم پہ یہ انگلی اٹھاتے ہیں کہ آپ کے گورنمنٹ میں یہ مسخ شدہ لاشیں آ رہے ہیں. دیکھیں یہ بالکل غلط ہے مسخ شدہ لاشیں, مگر ہم نے تلاش کرنا ہے کہ یہ لاشیں کون پھینک رہے ہیں, یا یہ ایسا ایک قوت ہے جو کہ یہ لاشوں کو بلوچوں کا جو ہے نا ڈرل کر کے یا کوئی بھی وہ کر کے پھینکتا ہے کہ بلوچ لوگ کا جو ہے نا لوگوں کا نفرت پاکستان سے ہو. یہ ہم تلاش کریں, ہم نے ڈھونڈنا ہے اس کو, ہمارے ایجنسی اس کو ڈھونڈے کہ یہ کون سے لوگ ہیں جو اس طرح حرکت کر رہے ہیں کہ ابھی دیکھیں ایک نوجوان میں اگر خراب ہے, آپ اس کا لاش کو ڈرل کر کے اس کے گھر بھیجیے گا تو پورا اس کا فیملی آپ سے نفرت کرے گا, ٹھیک ہے. مگر ہم جب تک اس حد تک نہیں جائیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں, یہ واقعی وہ ہمارے جس پہ ہمارے لوگ انگلی اٹھاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں یا نہیں, وہ ہمارے جو ملک کے دشمن لوگ ہیں, کیا یہ وہ لوگ ہیں اس طرح فسادات برپا کرنے کے لیے وہ اس طرح حرکت کر رہے ہیں, اس چیز پہ بھی ہم نے توجہ دینا ہے. تو سر جمہوریت مضبوط ہے نا, تو جیسے مثال کے طور پر ایک بچہ جب روتا ہے تو اس کو ماں ایک دفعہ مطلب ڈانٹ دیتی ہے لیکن اس کو گھر سے نہیں نکالتی, یا خدا نخواستہ اس کو بالکل نہیں مار دیتی. کبھی کبھی بچہ ناراض ہو کے گھر سے چلے جاتا ہے, وہ ناراض ہو کے چلے گئے, بعض اوقات وجوہات یہی ہوتی ہیں, لیکن روتے ہوئے بچے کو سینے سے لگانا چاہیے, اس سے اور نہیں مارنا چاہیے. آپ کیا کہیں گے انور شاہ صاحب اس بارے میں؟ بات یہ ہے کہ جب تک صاحب کافی گہرائی میں چلے گئے, بنیادی بات یہ ہے کہ جو بھی مسئلہ ہوتا ہے اس کا حل ضرور ہوتا ہے. میں اپنے تئیں یہ سوچتا ہوں کہ اگر بلوچستان کے حقیقی لوگ, حقیقی قیادت, پنجاب کے جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے بلوچ سردار اور سندھ سے تعلق رکھنے والے سرداروں کا ایک جرگہ بنایا جائے اور وہ صدر مملکت کی سربراہی میں کام کرے اور صدر مملکت کو رپورٹس دیں, اور یہ جرگہ ناراض بلوچوں کو منانے کے لیے چلا جائے اور وہ زمان